اہل ایمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور اگر ہم ایک باڈی کی طرح ریسپانس نہیں کر رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس طرح باڈی اپنے اس ایک پارٹ کے لیے یکجٹ ہو جاتی ہے اور جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنا تعاون پیش کرتا ہے تاکہ باڈی کا وہ پارٹ جلد سے جلد صحیح ہو جائے۔ تو اس کا یہی سبب ہو سکتا ہے کہ ہم پیرالائز ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی وحدت کو اور ان کے درمیان آپسی ایمانی تعلق کو سمجھانے کے لیے ہم لوگوں نے بارہا یہ تشبیہ، یہ میٹافر اور یہ مثال سنی ہوگی کہ اہل ایمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ آج ہم اسی حدیث کو ذرا ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ حدیث کیسے صرف ایک مثال، ایک مجاز نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں یہ ایک طبی حقیقت اور میڈیکل سائنس کا تسلیم کیا ہوا ایک فیکٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک باڈی سے تشبیہ دی ہے تو ایک ہیلدی باڈی کس طرح ریسپانس کرتی ہے اور ایک مرض میں گرفتار باڈی کس طرح ریسپانس کرتی ہے، اور اگر ہم ایک باڈی کی طرح ریسپانس نہیں کر رہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں منقول ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اس حدیث کا اگر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ ہوگا کہ اہل ایمان کی مثال آپس کی محبت، تعلق اور شفقت دکھانے کے معاملے میں جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی عضو اور کسی پارٹ میں کوئی شکایت ہوتی ہے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً وہ شکایت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، بقیہ تمام جسم اس کی امداد کے لیے، اس کی مدد کے لیے بیداری اور بخار کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے۔ یہ اس کا رف ترجمہ ہے۔ اب آئیے حدیث کے ایک ایک حصے کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی، آج میڈیکل سائنس اسی کو منوعاً کیسے تسلیم کر رہی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ریسپانس مسلمانوں کے لیے کس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کا پہلا جز ہے اذا اشتکى منہ عضو، کہ جسم کے اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کمپلین کرتی ہے۔ اذا اشتکى، کمپلین کرنا، اسی کو آج کی میڈیکل سائنس کے ٹرم میں کہا جاتا ہے کہ جب باڈی کا کوئی پارٹ انجرڈ ہوتا ہے تو وہ فوراً نرو سگنلز روانہ کرتا ہے، یعنی کمپلین کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اس باڈی پارٹ کے لیے جسے چوٹ لگی ہے پورا جسم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، پورا جسم ایک جٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب وہ نرو سگنلز دماغ تک پہنچتے ہیں تو دماغ فوراً امیون سسٹم کو، جو تمام بیماریوں سے لڑنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اسے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور وہ تمام آرگنز جو اس بیماری کو یا اس تکلیف کو دور کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں ان تک سگنلز بھیج دیتا ہے۔ مثلا دل فوراً زیادہ خون پروڈیوس کرنے لگتا ہے اور پورے جسم کی رگیں، پورے جسم کی وینز جو ہے سکڑ جاتی ہیں، اور صرف وہ جگہ جہاں پر چوٹ لگی ہے وہاں کی رگیں مزید کشادہ ہو جاتی ہیں تاکہ وہاں پر خون مزید کثرت کے ساتھ پہنچ سکے، اور اس میں جو مٹیریلز یا جو بنیادی چیزیں اس چوٹ کو صحیح ہونے کے لیے چاہیے وہ اس تک کثیر مقدار میں پہنچ سکیں۔ جب کہیں چوٹ لگتی ہے تو اگر وہ حصہ سوج جاتا ہے تو وہ بھی باڈی کا ایک ریسپانس ہوتا ہے تاکہ اس حصے کو جلدی صحیح کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداعى له سائر الجسد، کہ تمام باڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، پورا جسم اس ایک حصے کے ساتھ ہمدردی دکھانے میں یکجٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی، بالسہر والحمى، کہ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ پورا جسم
بیدار ہو جاتا ہے۔ بیدار ہونے کا مطلب ہم نے بتایا کہ باڈی کا جو دماغ ہے جب اس تک وہ نرو سگنلز پہنچتے ہیں تو وہ تمام متعلقہ اعضاء کو جو اس بیماری کو صحیح کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں انہیں الرٹ پر ڈال دیتا ہے، یعنی پورا دماغ اور دل مزید بیدار ہو جاتے ہیں، والحمى، اور باڈی کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اور آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فیور از ناٹ اے سمٹم، اٹس اے ڈیفنس میکینزم، کہ جو فیور ہوتا ہے وہ صرف کسی بیماری کی علامت نہیں ہوتا ہے بلکہ باڈی کا ایک یہ طریقہ ہے کہ کس طرح بیماریوں سے لڑنا ہے۔ فیور کے ذریعے سے جو بیکٹیریاز اور غلط قسم کے جراثیم ہماری باڈی میں داخل ہو جاتے ہیں ان کے لیے جسم میں بہت دیر تک برقرار رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور جسم کے اندرون کے حالات ان کے لیے سازگار نہیں رہ جاتے۔ تو اس طرح باڈی اپنے اس ایک پارٹ کے لیے یکجٹ ہو جاتی ہے اور جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اپنا تعاون پیش کرتا ہے تاکہ باڈی کا وہ پارٹ جلد سے جلد صحیح ہو جائے۔ یہ باڈی کا میکینزم ہے اس ایک پارٹ کے لیے جو تکلیف میں مبتلا ہے، کہ جیسے ہی چوٹ لگی فوراً اس جگہ سے اس نے شکایت کی، اذا اشتکا، اس نے فوراً نرو سگنلز دماغ تک بھیجیں، فوراً مائنڈ ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے امیون سسٹم کو الرٹ پر ڈال دیا اور اسے فوراً ایکٹیویٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں اور دل نے مزید خون سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ پورے جسم کی رگیں قربانی دیتی ہیں کہ سکڑ جاتی ہیں اور اس ایک عضو کے پاس کی رگیں مزید کشادہ ہو جاتی ہیں تاکہ وہاں تک پروٹینز مزید اچھی تعداد میں پہنچ سکیں۔ تو یہ ایک جسم کا میکینزم ہے جو کہ ایک عضو کے لیے ہوتا ہے۔ اسی سے مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کی دی ہے۔ اب اگر ہم یہ مثال سمجھ گئے ہیں اور ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ صرف ایک تشبیہ نہیں ہے، ایک مجاز نہیں ہے، ایک میٹافر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریالٹی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو کمپیئر کیا ہے، تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے دیگر باڈی پارٹس یعنی دیگر مسلمانوں کی تکلیف کے ساتھ ویسا ہی ریسپانس نہیں دے رہے جو باڈی کا ریسپانس ہوتا ہے، تو کیا ہم اہل ایمان کی جماعت میں انکلوڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ایک صحت مند جسم کیا کرتا ہے جب اس کے پاس کسی عضو کی تکلیف کا سگنل پہنچتا ہے؟ وہ پوری باڈی کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا اور دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں مسلمان ایک شدید قسم کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، ان کے سگنلز ہم تک پہنچتے ہیں لیکن ہم ایکٹیویٹ نہیں ہوتے۔ اس حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان جسم کی مانند ہے، بلکہ اس حدیث نے ایک پیمانہ دے دیا ہے کہ ہر شخص چیک کرے کہ آیا وہ اس اسلامک باڈی کا پارٹ ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ اس طرح طے ہوگا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ریسپانس اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ تک کسی مسلمان کی تکلیف کے سگنلز پہنچتے ہیں۔ کیا آپ فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ پوری جسم کی طرح اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا آپ کا رویہ کسی اور طرح کا ہوتا ہے؟ اگر ہم ریسپانس نہیں کر رہے تو اس کے دو ہی پاسبل ریزنز ہو سکتے ہیں، یا تو نرو سسٹم ہی خراب ہو گیا ہے کہ ہم تک سگنلز ہی نہیں پہنچتے، یعنی ہم تک خبریں ہی نہیں پہنچ رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ اس خطے میں مسلمان تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس خطے میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے خبریں پہنچتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 17,000 سے زائد بچوں کا صرف قتل عام ہو چکا ہے غزہ کی سرزمین پر، اور اسی طرح مختلف علاقوں میں 50,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں، بجلی اور پانی کی قلت ہے۔ یہ سارے سگنلز ہم تک پہنچتے ہیں۔ اب جب سگنلز پہنچ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا مائنڈ ہمیں ایکٹیویٹ کرے گا، ہمارے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم اس باڈی کے پارٹ کو سیکیور کریں، اسے صحت مند بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے بعد ہمارا ریسپانس کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی دماغ تو چاہ رہا ہے کہ باڈی کو ایکٹیویٹ کیا جائے، لیکن جسم کے وہ اعضاء جو ریسپانس نہیں کر رہے، ان میں اس دماغ کے حکم کو تسلیم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ وہ پیرالائز ہو چکے ہیں، وہ سن ہو چکے ہیں،
اور ایک مسلمان کا یا ایک انسان کے سن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، اس کے اندر احساسات ختم ہو جائیں اور وہ اپنے آپ کو امت سے الگ تھلگ تصور کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ میری تکلیف تو میری تکلیف ہے لیکن اوروں کی تکلیف سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، کہ جو اہل اسلام کی تکلیف سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر ہم نمب ہو چکے ہیں، یعنی ہم میں کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا، ہمارے دل میں کوئی ٹیس نہیں ہے، ہم اس درد کو محسوس نہیں کر پاتے، تو ہمیں اپنے دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی تکلیفوں کو دیکھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور پھر اس کے بعد ان کی تعاون کے لیے، ان کی اعانت کے لیے ہم سے جو کچھ بن پڑتا ہو ہم وہ کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ اسلامک باڈی کے ہم وہ پارٹ ہیں جو نمب ہو چکا ہے، جو بے حس ہو چکا ہے، جو پیرالائز ہو چکا ہے اور جس کا فائدہ اب اس باڈی کو کوئی نہیں ہے، کیونکہ صحت مند باڈی کو جیسے ہی نرو سگنلز، پین کے سگنلز ملتے ہیں وہ فوراً ریاکٹ کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ رگیں سکڑ جاتی ہیں پورے جسم کی اور اس خاص علاقے کی رگیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی ضروریات کو، ذاتی ضروریات کو کم کر دیں اور جہاں کے لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، یعنی ہماری جس باڈی کا پارٹ تکلیف میں مبتلا ہے وہاں وہ ساری چیزیں کثرت کے ساتھ پہنچائی جائیں۔ یہ صرف ایک تشبیہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اعجاز ہے کہ وہ آج بھی سائنسی حقیقت کو اس طرح بیان کر رہا ہے جو آج سائنس نے جانا ہے، اور یہ صرف ایک سائنسی حقیقت کا اظہار نہیں بلکہ یہ ہماری ذمہ داریوں کا ایک بہت سٹیک اظہار ہے کہ ہمیں کس طرح ریسپانس کرنا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک باڈی کی طرح ریسپانس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ نے اہل ایمان کو اخوہ کہا، انما المؤمنون اخوہ، کہ ان کے درمیان کا تعلق کسی نسل، کسی قبیلے یا کسی زبان کی بنیاد پہ طے نہیں ہوتا بلکہ ایمان کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سگے بھائیوں کے لیے اخوہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے اور ویسے بھائیوں کے لیے اخوان کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں انما المؤمنون اخوہ یعنی سگے بھائیوں کی طرح کہا ہے کہ اہل ایمان سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو سگے بھائیوں کو جس طرح ایک دوسرے کی تکلیف پر احساس ہونا چاہیے وہ اگر احساس ہمیں نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ where do we stand. May Allah give us tawfiq to stand by our Palestinian brothers and sisters and stand by all of those who are going through atrocities. آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔